جب میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں کہ قرآن کو پڑھنا اگر میں شروع کرنا چاہوں اور مجھے اب دلچسپی ہے، میں اس کو زیادہ بہتر سمجھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتی ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ پہلی بات جو میں کہتا ہوں پڑھنے سے پہلے، وہ اپنی ذہنیت ہے. قرآن کے بارے میں انسان پوری طرح کلیئر ہو جائے کہ اس نے مجھے امپریس نہیں کرنا، اس نے مجھے جو ہے وہ یعنی اس کو پڑھ کے میں امپریس، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ نہیں اچھا لگا، اور مجھے یہ اتنی تو کوئی خاص بات نہیں لگتی. یہ آپ کو امپریس کرنے کے لیے نہیں آیا. آپ جب قرآن کے پاس آ رہے ہو نا، آپ اپنے رب کے پاس آ رہے ہو. تو جیسے آپ نماز میں آتے ہو، آپ آ رہے ہو اپنے رب کے سامنے، ایسے ہی آپ قرآن کے پاس آتے ہو. یہ آپ کے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے. مجھے اس کے سامنے عاجزی سے آنا ہے، اس کے سامنے عاجز ہو کے مجھے آنا ہے. اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے انسان کا. باقی لٹریچر میں کیا ہوا ہے، آپ کوئی مووی دیکھتے ہو، آپ تو نہیں، وہ لاہور والے دیکھتے ہوں گے، آپ مووی دیکھتے ہو، صحیح تھی، آپ کوئی کتاب پڑھتے ہو 2 stars، آپ کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھتے ہو، نیچے کامنٹس دیکھتے رہتے ہو، ہر کوئی تنقید کر رہا ہے، کسی کو اچھی لگی، کسی کو 1 star، کسی کو 2 star، کسی کو 3 stars. یہ ہر چیز کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہو، کرٹیک کر رہے ہو ہمیشہ، ہر وقت ہر وقت ہر وقت. ہماری ایک ذہنیت بن گئی. کوئی کھانا کھاؤ، نمک تھوڑا کم تھا، کوئی پانی لا دے، اتنا ٹھنڈا نہیں تھا، کوئی میچ ہے، میچ بس ایویں ہی تھا. ہر چیز میں ہمیں امپریس ہونا ہے، ہمیں امپریس ہونا ہے، ہمیں امپریس ہونا ہے. اب ہم ایک کنزیومر بن چکے ہیں، کسٹمر بن چکے ہیں. ہر چیز جو ہمیں آ رہی ہے نا، ہر علم جو آ رہا ہے، وہ ایک ہم کسٹمر ہیں، وہ ہمیں امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں تک کہ تعلیمی اداروں میں بھی یہ بات آ گئی ہے. اب جیسے امریکہ میں ہوتا تھا، پتہ نہیں یہاں پہ ہوتا، یہاں تو نہیں ہوتا ہوگا. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، پروفیسر، آپ کلاس لو نا کالج میں، پروفیسر کی کلاس لو، اس کے آخر میں سروے ہوتا ہے کہ ان کو آپ ریٹ کریں کہ کیسے تھے یہ، آؤٹ آف 10 ان کی ریٹنگز ہوتی ہیں پروفیسرس کی. وہ اب تو ویب سائٹ بھی تھی پہلے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، ratemyprofessor.com ہوتی تھی. یعنی اب تعلیم کو بھی آپ ریٹ کر رہے ہیں، ان کے جوکس اتنے اچھے نہیں تھے، ان کا لیکچر بہت بورنگ تھا، ان کے ایگزام بڑے مشکل ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہر چیز میں تنقید، ہر چیز میں تنقید. اور یہی رویہ ہم لے کے آ جاتے ہیں غیر شعوری طور پہ، کس کی طرف؟ قرآن کی طرف. قرآن کی طرف یہ رویہ لے آتے ہیں. اور پھر میں دوسری نصیحت کروں گا، جو خاص کر یہاں پر میرے سامنے بیٹھے ہیں طلاب العلم یا اہل علم، آپ میں سے کئیوں کا علم مجھ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن خطرے میں ہم سارے ایک جیسے ہیں. وہ خطرہ کیا ہے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اسلامی تعلیم میں نا، فرض کریں آپ کوئی فقہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یا فرض کریں آپ کوئی تاریخی کتاب پڑھ رہے ہیں، یا فرض کریں آپ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی مٹیریل پڑھ رہے ہیں آپ قرآن کے علاوہ. تو ہوتا کیا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ پڑھ رہا ہے، پھر مفسر نے کسی آیت کا حوالہ دیا یا فقیہ نے کسی آیت کا حوالہ دیا، اور پھر وہ آگے چل پڑا. تو جو طالب علم ہے نا، غیر شعوری طور پہ ایک چیز ہے جس پہ وہ فوکس نہیں کرتا اور نکل جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ آیت. تو وہ ریفرنس ہے، وہ دلیل ہے. وہ آگے بات کرنے کی اصل بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں آسمانوں اور زمین کے بارے میں. اچھا آسمان زمین پتہ ہے، مزے کی بات کدھر ہے؟ جو نحوی اختلاف ہے وہ کہاں پہ ہے؟ یہ کہاں پہ ڈھونڈوں میں؟ اس کی بحث کہاں سے؟ ہمیں کیا ہو گیا، اب کوئی چیز انٹلیکچولی ہمیں جو کھجلی خارش پوری ہو نا، اس کی کیا نام ہے، ہرس نکلے ہمارے اندر سے، اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں. ورنہ بات بیسک ہو رہی ہے، بہت ہی بیسک ہو رہی ہے. میں آپ کو جانے سے پہلے ایک تجربے کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو میری زندگی میں سمجھتا ہوں میرا جو قرآن کا سفر ہے، اس کا سب سے اہم ایک اس کا ایپیسوڈ وہ تھا. یہ عمان کی بات ہے، سلطنت عمان میں گیا تھا. ہمیں ایک خط آیا، مجھے اور میرے کالیگ کو، ڈاکٹر صہیب سعید کو، ہمیں انویٹیشن آئی سلطنت عمان سے. ان کا ہوتا ہے دورت تدبر القرآن، دورہ کرتے ہیں تدبر قرآن کا. واہ، دورہ کیسا دورہ ہوتا ہوگا یہ؟ تو ہمیں خاص انویٹیشن آئی کہ آپ اس کو جوائن کریں. تو ہم بڑے خوش کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، تو ہم گئے انویٹیشن پہ. مسجد تھی مسقط میں، اس میں تقریباً 500 حضرات جو ہیں وہ آئے تھے. ہم سب نے وہاں پر ایک ہفتہ اعتکاف کرنا تھا مسجد میں، اور 500 خواتین بھی تھیں، ان کا الگ ایک سیکشن بنایا ہوا تھا انہوں نے، وہ بھی تھیں وہاں پر. اچھا وہ آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں جو رولز ہیں اعتکاف کے وہ ہمیں سمجھائے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آئے ہیں، آپ اپنا فون ہمیں دے دیں اور اپنی فیملی یا دوست احباب کو اپنا ایمرجنسی نمبر بتا دیں. یہ نمبر ان کو بتا دیں، اگر کوئی فیملی ایمرجنسی ہوئی تو ہم اس پہ رابطہ کر دیں گے، ہم آپ کو آپ کا فون واپس دے دیں گے، ورنہ آپ اپنا فون اس ہفتے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اگر آپ نے یہ پروگرام اس میں شرکت کرنی ہے. تو وہ تو پہلے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیسے کریں؟ اس کے بغیر سانس ممکن ہے؟ پتہ نہیں، میں نے کبھی ٹرائی نہیں کی. تو وہ پہلی شرط یہ تھی. دوسری شرط بتاتے ہیں جی کہ آپ لوگ، جو تعارفی انٹروڈکٹری پروگرام تھا نا جس میں تعارف کرایا انہوں نے، کہتے ہیں جی آپ میں سے کچھ ہیں جو محدثین ہیں، آپ میں سے کچھ جو ہیں شریعت کورٹ کے جج ہیں، آپ میں سے کچھ فقہا ہیں، آپ میں سے کچھ تفسیر کے اور علوم اسلامیہ کے پروفیسر ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، آپ میں سے کچھ مکے سے آئے ہیں، کچھ ازہر سے آئے ہیں، کچھ مغرب سے آئے ہیں، کچھ ترکی سے آئے ہیں. میں بیٹھا کن کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں میں ایک ہی بندر بیٹھا ہوا ہوں میں ہوں، باقی سارے پہنچی بھی. اور پھر کہتا ہے آپ میں کچھ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہیں. میں نے کہا چلو شکر ہے خدا، آپ میں سے کچھ کسان بھی ہیں، لیکن ادھر آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہیں.
شرط یہ تھی کہ آپ نے اپنا نام بتانا ہے اور آپ نے بتانا ہے آپ کون سے شہر سے آئے ہیں. بس اپنے بارے میں کوئی اور بات کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بس اپنا نام بتا دیں اور کہاں سے آئے ہیں, بس اتنی سی بات. اس کے علاوہ میں نے فلانی جگہ تعلیم حاصل کی, میں نے یہ پڑھا, وہ نہ ایک لفظ نہیں, ایک لفظ نہیں. یہ دوسری شرط تھی. تیسری شرط تھی کہ آپ میں سے بہت سارے اہل علم ہیں, آپ تفسیر کا, تجوید کا, حدیث کا, علوم کا, قراءات کا, ان سب کا علم رکھتے ہیں, لیکن یہاں اس کے بارے میں ایک بات بھی نہیں ہوگی. میں نے کہا تدبر القرآن کا پروگرام, یہاں اس کے بارے میں بات نہیں, تو بات کیا ہوگی پھر یہاں پہ, یہ کر کیا رہے ہیں یہ. پھر انہوں نے بات بیان کی. ہمارے استاد تھے استاد داؤد پسنان, وہ الجزائر سے ہیں وہ اصلاً. وہ کہتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ سب کو انکم اعرف انکم جمیعا تفهمون العربیہ, تم سب سمجھتے ہو عربی, آپ سب کو عربی آتی ہے. وتجیدون التفسیر والقراءة والفهم الصحیح, تم سب کو بہت اچھا فہم ہے قرآن کا. آپ کو کہتے ہیں آپ سب کو مجھ سے زیادہ فہم ہے. پھر کہتے ہیں ولكن هناك جدران بیننا وبین قلوبنا وبین القرآن, ہمارے دلوں کے اور قرآن کے درمیان دیواریں ہیں. عقل کے درمیان اور قرآن کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے, دل اور قرآن کے درمیان دیواریں ہیں. اسی لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لیکن اس کا وہ اثر نہیں رہتا جو ہوا کرتا تھا. اور یہ جو پروگرام ہے ہمارا, اس کا سارا مقصد ہے, ہمارا یہ 7 دن کا پروگرام ہے, اور ہم ہر روز ایک دیوار توڑنے کی کوشش کریں گے ان 7 دیواروں میں سے. یہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے پروگرام شروع کیا. پروگرام ہوتا تھا, تہجد پہ اٹھاتے تھے, تہجد میں اکٹھے پڑھتے تھے, پھر وہ آیات پڑھتے تھے سورۃ الاعراف کی صبح فجر سے پہلے. کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج, تو وہ پڑھتے تھے فلا یکن فی صدرک حرج, اور 500 لوگ فلا یکن فی صدرک حرج, ان کے ساتھ اکٹھے ہم پڑھتے تھے. وہ تھوڑی سی آیت پڑھتے تھے, ہم ان کے ساتھ اکٹھے, پھر وہ تھوڑی سی, پھر ہم اکٹھے, پھر وہ تھوڑی سی, پھر ہم اکٹھے. میں نے کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا, لیکن دل ہل جاتا تھا بندے کا, دل ہلتا تھا. اچھا وہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ 3 آیات انہوں نے لی ہیں کسی مقام سے, اور جس اس کے بارے میں انہوں نے تذکیر کیا. بس ایک دفعہ تو انہوں نے بس یہ بات کی, فالق الحب والنوى, فالق الحب والنوى, فالق الحب والنوى, فالق الاصباح وجعل الليل سكنا, جس نے بیج کو توڑ کے پھاڑ کے کھولا, اور جس نے صبح اندھیرے کو پھاڑ کے کھولا اور صبح کو نکال دیا, فالق الاصباح. اور ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں, اور کھڑکی سے سورج نکلنا شروع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ فجر کے بعد, اور ہم پڑھ رہے ہیں فالق الاصباح. قسم سے میں کہتا ہوں, لگتا تھا پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہے اور پہلی دفعہ سورج نکلتے دیکھا ہے. اور مجھے پتہ ہے, مجھے اپنی نفسیات پتہ ہے, اس سے پہلے اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں اس آیت پر آؤں فالق الاصباح, تو میں فلق کی تحقیق, اور یہ اسم فاعل کیوں ہے, اور یہ مضاف الیہ کے ساتھ کیوں استعمال کیا, صبح کیوں استعمال کیا, اصباح کیوں استعمال, وہ ساری تحقیق عظیم تحقیق ہے, لیکن اس کا اثر کہاں ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ, یہاں پہ ہٹ نہیں کر رہی مجھے وہ چیز. وہ ہفتہ میں نے گزارا ہے ان کے ساتھ, اور پھر وہ ان کا 30 منٹ کا سیشن ہوتا تھا ایک تو آیات کے بارے میں, بس اس میں نہ کسی مفسر کا حوالہ, نہ کوئی نحوی بحث, نہ کوئی صرفی بحث, نہ کسی چیز کا حوالہ, بس اس کا دل پہ کیا اثر ہونا چاہیے, اس آیت کا دل پہ کیا اثر ہونا چاہیے, اس پہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جیسے ہی وہ سیشن ختم ہوا, وہ ایک دائرہ بنایا, 6 لوگوں کا دائرہ, 500 لوگ ہیں, 5 لوگوں کے دائرے بنے ہوئے ہیں, ساری مسجد میں پھیلے ہوئے ہیں. پہلے جی اپنا نام بتاؤ اور کس شہر سے ہو, ہمیشہ نیا دائرہ ہوتا, نام بتاؤ کس شہر سے ہو, اور جو 3 آیات ابھی پڑھی تھی نا وہ پڑھ کے سناؤ. میں نے پڑھی, پھر ان سے اگلے نے پڑھی, پھر ان سے اگلے نے پڑھی. کسی کی تجوید فکس نہیں کرنی, قلقلہ الغنہ پڑھنے دو. اگر بالکل ہی غلط پڑھ رہا ہے, اعوذ باللہ کی جگہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے, یا کچھ قل اللہ کی جگہ قل اعوذ برب الفلق, کوئی اور ہی چیز پڑھ رہا ہے, پھر اس کو تھوڑا سا ہیلپ کر دیا, ورنہ کوئی تلفظ میں غلطی ہے کچھ ہے, کوئی بات نہیں, پڑھنے دو اسے, پڑھنے دو. اور پھر ہم نے بحث کرنی ہے ان آیات کے بارے میں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علمی بحث نہیں ہو سکتی. اس آیت کا میرے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے, بس یہ پڑھنا ہے مجھے, یہ بات کرنی ہے مجھے. آدھا گھنٹہ 5 اجنبی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے, بس یہ بات کر رہے ہو کہ اس آیت کا دل پہ کیا اثر ہوتا ہے. پھر وہ کھانے کا ٹائم آتا, کھانے کو اسی طرح, اس کے بعد اگلا سیشن اسی طرح کا, پھر بریک, پھر اگلا سیشن, پھر بریک, پھر اگلا سیشن, پھر بریک. سارا ہفتہ ہم نے ایسے گزارا. اور وہ اس کو پتہ کیا کہتے ہیں, اس دورے کو, اس اسلوب کو کہتے ہیں قراءۃ قلب, دل کا پڑھنا, دل کا پڑھنا اسے کہتے ہیں. اس کورس پہ ہم اب تقریباً انتہا تک آ گئے ہیں. کل بس کچھ اختتامی باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک چیز ضرور مجھ سے لے لیں, وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ, اس کا اثر دماغ پر بھی ہونا ہے, لیکن اس کا اثر لازماً دل پر بھی ہونا ہے. اور وہ دل والا جو سفر ہے نا, وہ قرآن کے ساتھ ایک دفعہ دل لگ جائے نا, تو یہ جو سارے سوال ہیں نا کہ عربی کیسے سیکھوں, تفسیر کیسے پڑھوں, علم کیسے حاصل کروں, کہاں سے شروع کروں, کیا ہوگا, وہ سارا راستہ میرا رب ہموار کرتا ہے. وہ آپ فکر ہی نہ کرو. اصل آبسٹیکل آپ کے سامنے دل والا ہے, میرا بھی آپ کا بھی.
اور اس میں نہ میں آپ سے آگے ہوں نہ آپ مجھ سے آگے ہو، ہم ایک ہی آبسٹیکلز ہمارے سامنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی میں بہت کم علم ہو لیکن اس کی دیواریں ابھی سے ٹوٹ چکی ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی کا بہت علم ہو اور اس کی ابھی بھی 4-5 دیواریں باقی ہیں اور وہ توڑنے کی ضرورت ہے. تو اس سفر میں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اس میں بہت بڑی یاد دہانی ہے جن کے لیے جن کے ہاتھ دل ہے، جن کے ہاتھ دل ہے. میری امید ہے انشاءاللہ، میں گیا تھا ایک دفعہ ہی گیا ہوں ادھر میں دورہ تدبر میں چاہتا ہوں میں ہر سال جاؤں انشاءاللہ اس دفعہ سے. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگ میں سے جو پتہ کرنے، یو کین لک اٹ اپ، دورہ تدبر سلطنت عمان، یو کین سرچ اٹ. آپ میں سے جو جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ کے لیے امکان ہے، عربی میں ہوتا ہے، پورا ہفتہ عربی میں گزارنا پڑے گا آپ کو، لیکن اگر جن لوگوں میں حضرات میں یا خواتین میں فیملیز میں صلاحیت ہے وہ ضرور جائیں، اس کا فائدہ اٹھائیں. کیا ہی بات ہو کہ ہم پاکستان میں بھی شروع کر دیں، کیا ہی بات ہو کہ وہ اردو میں شروع کر دیں. ریولیوشنری، آئی تھاٹ اٹ واز ریولیوشنری. اور ایک دو چیزیں ساتھ ہوئی نا، ایک تو وہ شیطان ساتھ میں نہیں تھا فون، اور دوسرا وہ ماحول بھی ایسا تھا. پھر آخر میں انہوں نے بتایا کہ چلو بھائی سارے اپنا اپنا تعارف کراؤ. تو پھر بتایا ہمیں کہ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو کیوں بلایا تھا. میں بلایا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے سجیشن لینا چاہتا تھا کہ اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ہم شرمندہ ہو کے پگھل کے ہماری سجیشن آپ لیں گے. تو میری امید ہے کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں کے بعد میرے اور آپ کے دل پہ کچھ نہ کچھ اثر ہو، کچھ نہ کچھ اثر ہو. ہم نے تقریباً اب 10 دن گزار لیے ہیں قرآن کے ماحول میں، اور یہ چیز، اس سے زیادہ بڑا تحفہ انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے کلام سے ربط بن جائے، اس کو اس کے یعنی الہی کلام ہونے کا احساس ہو جائے، دوبارہ سے احساس ہو جائے. ایک تو ہے شعوری احساس، ایک غیر شعوری طور پہ ہم سارے مسلمان ہیں، وہ تو ہیں ہی ہم مسلمان. ایک دفعہ کلام کی عظمت کا ایک دریافت دوبارہ سے نئے سرے سے ہونا، اس کا ایک اپنا مزہ ہے، کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں قرآن کو اتارے، اس کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کرے، اور اس کے ذریعے سے جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہے، خاص کر وہ مشکل جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جائیں، ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.